السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین خان، آپ کی میزبان، اور آج سوشل ڈائری کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک اکیڈیمیا کی گریٹ پرسنالٹی موجود ہیں جو کہ سی او ہیں ایپیکس گروپ آف کالجز کے، عدیل رانا عدیل صاحب. السلام علیکم عدیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر. آپ نے جو مجھے پتا ہے آپ کے بارے میں، آپ نے ایز اے ٹیچر اپنا کریئر سٹارٹ کیا اور ایز اے ٹیچر سے لے کر اب آپ سی او ہیں ایپیکس گروپ آف کالج کے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو موٹیویشن ہے یا یہ آپ کی جو ایک جرنی ہے، یہ کیا سوچ کے سٹارٹ کی؟ بیکاز آپ نے سٹارٹ کیا ایز اے ٹیچر اور اب آپ ہیں ایز اے سی او، تو یہ جرنی ذرا بتائیے کہ کہاں سے انسپریشن آئی یا کیا آپ نے سوچ کے یہ جرنی سٹارٹ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو مہرین آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور ہمارا ٹی وی کا بہت زیادہ شکریہ. جہاں تک میرے کریئر کا آغاز ہے، میں نے ہوم ٹیوشن سے اپنے کریئر کا سٹارٹ لیا. اور مجھے یاد ہے کہ 1997 میں لاہور شہر میں مختلف ایریاز کے اندر ہوم ٹیوشنز پڑھاتا تھا، اور میری جو پہلی ہوم ٹیوشن کے سے مجھے جو فی ملی تھی وہ 1200 روپیہ تھی. تو یہ آپ نے کب سے سٹارٹ کیا جو 1200 میں آپ کا گزارا ہو جاتا تھا؟ کیونکہ ہمارے تو 1200 میں نہیں ہوتا آج کل. نہیں یہ بہت پرانی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تب اکیلے تھے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ مجھ سے 4 بڑے بھائی اور والد صاحب، تو 5 جگہ سے ویسے پاکٹ منی آ جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو بس یعنی کہ کوئی رسپانسبلٹیز نہیں تھی. کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی. جو بھی کماتے تھے وہ بڑی مرضی سے اور بڑے شان کے ساتھ اس کو الحمدللہ خرچ کرتے تھے. یہ بات ہے 1997 میں نے پہلی ہوم ٹیوشن. آپ نے کسی کو آئیڈیلائز کیا تھا کہ میں نے یہ بننا ہے؟ نہیں، میں نے میرے بیک آف دی مائنڈ ضرور ہو، لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ میں نے کچھ سوچا کہ مجھے یہ بننا ہے یہ نہیں بننا، ایسا نہیں ہے. ہاں مجھے یہ تھا کہ ٹیچنگ جب میں نے شروع کی تو مجھے مزہ آنا شروع ہوا، نمبر 1. نمبر 2، مجھے یہ لگا کہ جو کام آپ کو ملا ہے اگر آپ وہ کام خوبصورتی سے کریں گے اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو اگلا کام ملے گا. لائف کے اندر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل اس ویڈیو گیم کی طرح ہے جس ویڈیو گیم کے اندر ویڈیو گیم سے زیادہ ویڈیو گیم سے زیادہ مجھے ان کی سٹوری سن کے ہو رہا ہے کہ ہیرو ہوتا ہے وہ مووی میں بھاگتا سی او بن جاتا ہے. تو یہ ٹیچر بنتے سی او ہو گئے نا. تو کہیں وہ مووی تو نہیں دیکھ لی تھی آپ نے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں دیکھا. مووی میں تو خیر 3 گھنٹے میں سارا کچھ ہو جاتا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ لائف جو ہے نا، اٹس اباؤٹ لائک دی ویڈیو گیم. جو آپ کو پہلا سٹیج ملا ہے، اگر آپ نے وہ سٹیج بہترین طریقے سے اگر آپ پرفارم کریں گے، اور اس میں سم ٹائم آپ فیل ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اٹیمپٹ کرتے ہیں، تو جب پہلا سٹیج بہترین طریقے سے کریں گے تو پھر اللہ پاک آپ کو سیکنڈ سٹیج دیں گے، پھر اللہ پاک آپ کو تھرڈ سٹیج دیں گے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جس سٹیج پہ ہیں اس سٹیج پہ آپ بہترین طریقے سے، جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں اور اللہ نے جو آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں، اگر وہ آپ ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہیں اور ان کو آن کر رہے ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کو سیکنڈ سٹیج کا ضرور موقع دیں گے، پھر اس طرح تھرڈ سٹیج ملے گا. تو میں نے ہوم ٹیوشن سے سٹارٹ لیا 1997 میں. یہ 2000 میں سپیریئر گروپ آف کالجز کا حصہ بنا ایز ٹیچر، اور وہ بھی بڑا اچھا سفر تھا. پھر 16 سال میرے سپیریئر گروپ آف کالجز کے ساتھ الحمدللہ. ہم آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ جوانی کے 16 سال انہوں نے ساری اپنی وہ نوجوانی جو ہے نا، وہ اس میں کیا ہوتا ہے، نوجوان وہ ہوتا ہے اس کے پاس بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں جی. تو آپ عمر کے جس بھی حصے میں ہیں، اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں اور ان آئیڈیاز کو پورا کرنے کے لیے آپ کے اندر انرجی ہے تو آپ نوجوان ہیں. اور اگر آپ اب تو میں نے آپ کو بڑا چل کرتے دیکھا ہے. اب تو آپ اتنی ٹینشن، کورونا میں لوگ ٹینشن میں تھے، آپ چل کر رہے تھے. اچھا میں ایک چیز پرسنل سا کوسچن ہے، جیسے میں آپ کے انٹرویوز دیکھے ہیں مجھے پتہ چلا ہے آپ کے ماشاءاللہ 2 شادیاں ہیں، اس کے علاوہ آپ پہ رسپانسبلٹیز ہیں ایز اے سی او. آپ کے پاس اتنا ٹائم آتا ہے کہاں سے؟ ہم لوگ تو ایک چھوٹا سا کام کریں ہمارا سارا دن گزر جاتا ہے. آپ کیسے مینیج کرتے ہیں اپنی پرسنل لائف، اپنی آفیشیل لائف، اپنے دوسرا، اور اس کے بعد آپ اتنے لائیولی، اتنے فریش، اس کے بعد آپ کے میں دیکھ رہی ہوں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں آپ بہت انرجیٹک ہیں. تو یہ اتنی انرجی کہاں سے آپ لے کے آتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی وہ فیملی کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ اور میرا ہر جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ان سے یہ کویسچن ہوتا ہے، کیونکہ میرے زیادہ تر پرسنالٹیز اس طرح سے ہیں جو کہ اپنی لائف میں سکسیزفل ہیں، تو آپ بھی اسی میں فال کرتے ہیں. تو یہ بتائیں اتنا ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں سب چیزوں کو؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے رائٹ لیفٹ پہ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو ہوتے 24 گھنٹے ہی ہیں. امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان 24 گھنٹوں کو آپ کس خوبصورتی سے گزارتے ہیں. وقت کبھی بھی زندگی میں آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں ہوگا، اور جو لوگ اس وقت کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوں گے ان کے لیے تو پھر وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. تو الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے کام بھی مینیج ہو جاتا ہے، فیملیز بھی مینیج ہو جاتی ہیں،
اور اللہ کا بڑا شکر آپ نے کسی کو آئیڈلائز کیا, مطلب کوئی ایسی پرسنالٹی جو آپ کہتے ہوں کہ میری وش تھی کہ میں اس کو فالو کروں اور جیسا بنوں لائف میں کوئی آئیڈیلائزیشن؟ نہیں, ایسا کوئی آئیڈیلزم کا میں شکار نہیں ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے اللہ نے مجھے ان سب سے مختلف بنایا ہے, اور ہر انسان اس دنیا میں مختلف ہے. اگر آپ کے تھم امپریشن اور آپ کا آئی ریٹینا ہر ایک کا مختلف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. ہاں, آپ ہر ایک سے سیکھتے ضرور ہیں. ٹھیک ہے. آپ ہر ایک سے لرن کرتے ہیں اور آپ پھر اس کو فلٹر کرتے ہیں کہ اس میں سے کیا اچھا مجھے رکھنا ہے اور کیا اس پرسنالٹی کا کوئی ایسے نیگیٹو سائڈز ہیں یا نیگیٹو ایریاز ہیں جو مجھے اپنی لائف میں ایڈ نہیں کرنی. تو آپ اپنی پوری زندگی کے اندر صبح دوپہر شام مختلف لوگوں سے لرن کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے جس طرح اپنی لائف میں ہرڈلس, اوبیسلی ہرڈلس تو دیکھیں گے, وداؤٹ ہرڈلس تو کوئی چیز ملتی نہیں ہے, ابھی تک ہو رہی ہیں. تو اچھا, وہ جو ہرڈلس دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک کسی کی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے, کسی کی پرسیپشن بہت تیز ہوتی ہے, کسی کا کچھ مطلب کچھ اس کے اندر اسپیشل چیز ہوتی ہے. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں سے وائبز آ گئی نیگیٹو پازیٹیو, میں نے اس کو پہلے فلٹر آؤٹ کیا. آپ اپنے اندر وہ کیا چیز اسپیشل کرتے ہیں کہ میں اگر آج اس لیول پہ ہوں تو میری یہ چیز نے مجھے بہت سپورٹ کیا؟ نارمل رہنے کی کوشش کرتا ہوں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دوسری بات بہت زیادہ ججمنٹل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کسی بھی انسان کو مکمل طور پہ ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ہر انسان میں بلیک بھی ہوتا ہے, وائٹ بھی ہوتا ہے اور گرے بھی ہوتا ہے. آپ نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کیا اس کی پہلے آپ کس کو اٹریکٹ کرتے ہیں, اس کی نیگیٹیوٹی پہ پہلے زیادہ فوکس دیتے ہیں یا پھر پازیٹیوٹی؟ کئی میں نے لوگ دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے میں نا نیگیٹیو چیز اس کی پہلے دیکھتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے میں اس کے ساتھ یہ چیز کنٹینیو کر سکتا ہوں. نہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کسی میں اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھتا ہوں. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اللہ نے جو اس کو صلاحیت دی ہے. ہاں دیکھیں, کوئی بھی اس کائنات کے اندر انسان جو ہے وہ مکمل تو نہیں نا, 100% تو صرف اللہ کی ذات ہے. انسان کوئی بھی اس دنیا میں اس کائنات میں 100% نہیں ہے. ہر انسان اپنے پلس مائنس لے کر آیا. کسی بھی انسان کے ساتھ آپ اگر بزنس میں ہیں یا فیملی ٹرمز میں ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں تو اس کے جو 2 4 10 12 جو اچھائیاں ہیں آپ اس پہ اس کے ساتھ اس کو لے کے چلیں تو زندگی آسان رہتی ہے, بنسبت اس کے کہ آپ اس کے نیگیٹو سائڈز کو, میرے بھی 1001 ہوں گے, تو اگر ہم صرف نیگیٹو سائڈ کے اوپر چلے جائیں گے تو اس کے پازیٹیو چھپ جائیں گے. لیکن اگر اس کے پازیٹیو پہ فوکس کریں گے تو وہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ اس کی نیگیٹیوٹی چھپ جائے گی. تو اٹس آل اباؤٹ اس کہ ہم اس میں سے کیا دیکھتے ہیں اور اس پہ ہم کس پہ فوکس کرتے ہیں. ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو اس دنیا کے اندر لوگوں میں اتنی برائیاں ملیں گی کہ آپ فرسٹریشن میں چلے جائیں گے. ڈھونڈنا شروع کر دیں تو اتنی اچھائیاں ملیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ اس دنیا سے زیادہ اچھا بندہ ہی نہیں ہے, انسان ہی نہیں ہے. اچھا دل صاحب, ایک کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک موقع ملے اپنی بیک, مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں گے آپ تمہاری ایک وش میں پوری کر دیتا ہوں, ایک جینی آئے اور وہ کہے کہ تمہاری ایک وش, ہم آپ کی ایک وش پوری کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کی کیا وش ہوگی جو آپ اپنے پاسٹ میں جا کے ٹھیک کرنا چاہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اول تو ایسی اپورچونیٹیز ہم نے کبھی سنی نہیں ہے. مطلب امیجن کریں, جس میں آپ کو ایک, اگر میں اس کو امیجن کروں تو مجھے لگتا ہے کہ والدہ محترمہ میرے لیے ایک ایسا ہے زندگی کے اندر کہ اگر مجھے موقع ملے تو وہ میری زندگی میں دوبارہ ہو. اچھا, آپ کا جو میکسیمم ٹائم ہوتا ہے وہ کیا آپ کی کیا ایکٹیو, مطلب زیادہ آپ مطلب سیریس رہنا پسند کرتے ہیں ایسے فرینڈس کے ساتھ جو آپ کو تھوڑا سا فریش کریں, یا پھر آپ بہت سیریس محفلوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ جو اس لیول کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, جس طرح آپ جس لیول پہ ہیں, تو آپ کا انٹریکشن بہت سیریس لوگوں سے ہوگا نا, بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ میں سیریس لوگ پسند کرتا ہوں کیونکہ آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو, ایجوکیشن میں سارے ڈرائی لوگ ہوتے ہیں. سیریسنس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے چہرے پہ 112 بجے ہو. سیریسنس آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے, اور سیریسنس ہوتی کیا ہے, سیریسنس آپ کا فوکس ہوتا ہے, سیریسنس اس کو ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ میں پورا کرتا ہوں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ بڑا کوئی اہم کام کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے چہرے پہ پورا سیریسنس اور آپ کو اس کی آواز نہ ہے اس کی آواز نہیں, ایسا بالکل نہیں ہوں. ہاں, کام کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے سیریس ضرور ہوتا ہوں, لیکن چہرے پہ بہت زیادہ سیریسنس نہیں رکھتا. ایک اور کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے نوازا, اب آپ کی ان فیوچر کیا چیز ایسی وش ہے جو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے ایفرٹ کروں, اور وہ میری اپ کمنگ کی ایک وش ہے, اس کے لیے میں اپنا ڈے نائٹ اس طرح سے. مجھے لگتا ہے کہ جب ہم نے ایپیکس گروپ آف کالجز شروع کیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جس نیت سے ہم نے شروع کیا تھا اس کو ہم اور پیور کر سکتے ہیں, اس کو ہم اور اچھا کر سکتے ہیں, اور ہمیں دوبارہ اور ہر روز ایجوکیشن سسٹم کو آپ تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں. گروپ آف کالجز مطلب اس کے سسٹم نہیں, سسٹم ریوائز نہیں. دیکھیے, جب آپ کسی کام کا آغاز کرنے لگتے ہیں نا تو آپ کا انرجی لیول جو ہے نا وہ 100% ہوتا ہے, اور پھر آپ جب کام کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ڈریگ کر رہی ہوتی ہیں.
تو روزانہ آپ کو یہ پریکٹس کرنی چاہیے کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو میرا انرجی لیول کیا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ روزانہ اس انرجی لیول کو. تو آپ کے کیا ریچولز ہیں, ڈیلی ریچولز کیا ہیں, کیا مطلب کیسے اپنے آپ کو ڈیلی موٹیویٹ کرتے ہیں؟ مطلب روزانہ سوچتا ہوں, اور جب تک خود سے اسپیسیفک سوچتے ہیں, یعنی کہ وہ جو پراپر قائد اعظم اور علامہ اقبال سوچ, یا ویسے بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. کیونکہ کئی لوگوں آپ کو پتہ ہے میڈیٹیشن کے لیے وہ اس میڈیٹیشن میں بھی سوچنا ہوتا ہے. آپ کیا اسپیشل کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں؟ نہیں, نماز سے بہتر میڈیٹیشن تو میرا نہیں خیال کوئی ہے. بالکل ایسی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب گاڑی پہ اگر گھر اکیلے جا رہا ہوں یا اکیلا بیٹھا ہوں تو کچھ خیالات آ جاتے ہیں, اس کو سوچ لیتے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو تھوڑا پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس انرجی اور جس جذبے کے ساتھ آپ نے اپنے کام کو شروع کیا تھا وہ آپ اس پہ ڈٹرمن رہے ہیں. تو یہ ایک میری کوشش ہوتی ہے کہ بار بار اس پہ تھنک اوور کیا جائے اور اس کو مزید پیور کیا جائے. مینٹو سے آپ بہت زیادہ مینیفیسٹ کرتے ہیں چیزوں کو. یس, کرنا چاہیے. مینیفیسٹیشن کے اکارڈنگ آپ کیا کہتے ہیں اپنی لائف دیکھیے, میں؟ وہ بڑی خوبصورت اللہ پاک ہمیشہ معاف فرمائے حدیث ہے یا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ انسان جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. جی. گمان جو ہے نا وہ بہت طاقتور چیز ہے. جب ہم اللہ نے بے شک یہ دنیا دارالاسباب بنائی ہے, لیکن اللہ محتاج نہیں ہے دارالاسباب کے. اللہ محتاج ہیں اس پیورٹی کے, اس محتاج نہیں ہے, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. ہم محتاج ہیں اس لیول کے کہ ہم اللہ سے ہماری پیورٹی اور ہماری کنیکٹیوٹی کس لیول کی ہے. جب ہم اللہ کی ذات کے سپرد کر دیتے ہیں خود کو کسی بھی کام کو اپنی لائف میں, تو وہ پھر اللہ کی ذات اس پورے نظام کو, اس پورے سسٹم کو ہمارے مطابق کر دیتی ہے. تو وہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ رب العزت کے سامنے. ہم اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی ایگزامپلز موجود ہیں جن میں ہم جیسے ہی سرنڈر کرتے ہیں اور ہم اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور ہم سرنڈر کر دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں. ہاں, جو میرے اللہ نے بس میں رکھا وہ کرنا مشروط ہے. اللہ نے ہمیں کچھ دے کے بھیجا ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر ایک چیز جو ہے نا وہ, اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے مجھے 10 روپے چاہیے اور 10 روپے میری جیب میں ہے, تو اس کے لیے اس شخص کی بات پوری کرنے کے لیے مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو میں پوری کر سکتا ہوں نا. تو دعا یا اس مینیفیسٹیشن پہ مجھے تب جانا ہے جو چیز میرے ارد گرد اس اینگل پہ پوری نہیں ہو رہی نا, تو پھر میں گمان کروں گا اور گمان کر کے سرنڈر کروں گا اور پیورٹی کے ساتھ اللہ کے ہاں خود کو پیش کروں گا تو وہ پوری ہو جائے گی. اچھا, مجھے یہ بتائیں آپ کا لائف کا ہیپیسٹ مومنٹ جو آپ کو لگے کہ میری لائف کا وہ ایک ایسا ہیپیسٹ مومنٹ تھا جس کو میں جب بھی سوچتا ہوں تو میری ایک فیس پہ ایک اسمائل سی آ جاتی ہے. ہمیشہ رہتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بتائیں کوئی ہیپیسٹ مومنٹ جو کہتے ہیں آپ کے بہت مومنٹ. میرا خیال ہے کہ میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, میں جب ان کو دیکھتا تھا تو وہ جب اپنے گھر واپس جاتے ہیں کام سے, دوست کیا میں ان کے نام لے لیتا ہوں, چودھری عبدالخالق صاحب, بھائی ہیں چودھری عبدالرحمان صاحب کے جو سپیریئر گروپ کو کے چیئرمین ہیں. تو ان کے اندر میں نے ایک بڑی خوبصورت بات دیکھی کہ جب کبھی وہ اپنے گھر جاتے تھے تو وہ اپنے والد صاحب کے پاؤں پکڑتے تھے اور آلتی پالتی مار کے ان کے پیروں میں بیٹھ جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ سب سے زیادہ جب میں نے انجوائے کیا ہوگا, یا مجھے لگتا ہے کہ میں نے انجوائے کیا اور خوش ہوا, وہ وقت تھا جب میں نے اپنے والد صاحب کے فرسٹ ٹائم پاؤں باقاعدہ چومے. اچھا, وہ میرے لیے ان سے انسپائر ہو کے آپ نے, میں نے ان سے سیکھا نا, ان سے سیکھا. اوکے اوکے, میں نے ان کو دیکھا کہ یہ تو کتنا زیادہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ دیکھیے جو ہمارے والدین ہوتے ہیں نا, ہم جب ان کے آگے بھی سرنڈر کرتے ہیں تو اصل میں اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ میرا بڑا ہیپیسٹ مومنٹ تھا. آپ کے پیر کہتے ہیں نا گھر میں ہی ہوتے ہیں, ہم لوگ باہر جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, سیڈسٹ مومنٹ کون سا, سب سے سیڈ جو آپ کو لگے کہ میرا یہ بدترین, میں سوچنا بھی نہیں چاہتا. والدہ محترمہ کا جب انتقال ہوا تو وہ تقریباً 15 دن مہینہ بڑا مشکل تھا. لگا کہ جیسے دنیا ختم ہو گئی اور دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں, اور شاید آگے کچھ کرنے کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہے. اور میرا ان کے ساتھ بڑا پیار تھا, بڑی محبت تھی, اور میں بڑے ہونے تک بھی مجھے کبھی فیل نہیں ہوتا تھا میٹرک میں بھی کہ میں میٹرک میں ہوں. یہ میری مطلب اپنے آپ کو ویسے فیل کرتے ہیں لائک چھوٹا سا بچہ, جیسے کہ آپ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں. اچھا, آپ نئی یوتھ کے لیے کچھ ایسا میسج دینا چاہیں جو آپ کو لگے کہ ہیلپ فل ہے, میں نے جو اپنی لائف میں مطلب کچھ میرے ساتھ جو میری مسٹیکس تھیں وہ میں آپ لوگ نہ کریں, تو ایسا کوئی میسج جو آپ یوتھ کو دینا چاہیں؟ دیکھیے, مینٹورز اپنی زندگی میں ڈھونڈنے چاہیے. مینٹور آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے, اور اس کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود سے آپ کا مینٹور بنے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیں, یہ بھی پاسبل ہے. دیکھیے, آئیڈیلائز کرنے کے لیے تو بہت دنیا میں بڑی شخصیات ہیں نا, مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ کیا کسی نے آئیڈیلائز کرنا.
تو بات یہ ہے کہ آئیڈیلائز کے اندر آپ شخصیت پرستی میں چلے جاتے ہیں. شخصیت پرستی نہیں کرنی. آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے گروز، اپنے مینٹورز ڈھونڈنے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے جب آپ کا جو بھی فلٹر ہے، جب اس فلٹر میں سے آپ کو لگے کہ ہاں یار یہ شخصیت جو ہے یہ میری زندگی پہ امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے، تو پھر اس سے آپ نے لینا شروع کر دینا. پھر آپ نے اپنے آپ کو بالکل اوپن کر دینا ہے کہ اللہ نے جو اس کو صلاحیتیں دی ہیں، اور اللہ نے جو اس کو وزڈم دیا ہے، اللہ نے جو اس کو مینجمنٹ سٹائل دیا ہے، یہ آپ اس سے لے لیں. مطلب میں اگر اپنی زندگی کے اندر اپنے مینٹورز کو دیکھتا ہوں، میں نے بہت کچھ لرن کیا چودھری عبدالرحمن صاحب سے، میں نے بلال کتب صاحب سے بہت لرن کیا، ان سے میری گھنٹوں کی میٹنگز ہیں. میں نے سید سرفراز شاہ صاحب سے بہت زیادہ لرن کیا. میں نے پچھلے 2 سال سے میری زندگی میں ایک بڑے اہم دوست، بڑے اہم مینٹور میری زندگی میں اللہ نے ایڈ کروائے، اعجاز خان صاحب. ان سے میں نے بہت سیکھا، بہت لرن کیا. طاہر خورشید صاحب سے میں بہت لرن کرتا ہوں، شکیل صاحب سے، کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کے ارد گرد کے جو جتنے بھی پازیٹیو، مطلب آپ نے خود سے سراؤنڈنگ ایسے رکھی ہوئی ہے. والد صاحب سے میں نے بہت لرن کیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ 8th کلاس کے اندر میرے والد صاحب نے مجھے ایک شعر کا مطلب سمجھایا تھا، وہ شاید بک میں تھا، اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اگر آپ کا رزق حلال ہے نا تو پھر ساری زندگی ایزی فیل ہے، اور اگر رزق میں کہیں پولیوشن ہے، رزق کے اندر کہیں امپیورٹی ہے، تو پھر کام خراب ہے. تو آپ کی لائف میں آپ کے مینٹورز ہونے چاہیے. ان سے آپ بہت ساری کتابیں پڑھ کے گھنٹوں میں، دنوں میں، مہینوں میں سیکھتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چلتی پھرتی کتابیں ہوتے ہیں. چند گھنٹے ان کے ساتھ گزارنے کا مقصد ہے آپ نے ایک پوری بک پڑھ لی. تو آپ نے پوری بک پڑھ لی. تو ہمارے بچوں کو اپنی لائف میں گروز، مینٹورز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. والد کو بھی خود مینٹور بننا چاہیے، والدہ کو بھی کوشش کرنی. اچھا مینٹور ہوتا کیا ہے؟ جو اس کو آن کر لیتا ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے اپنے ایریا کا گرو ہے نا. ٹریک بتاتا ہے. سارے تو دیکھیں نا، سارے 100% تو نہیں ہیں. کوئی آپ کو آپ کی جو پرسنل لائف ہے، جو آپ کی گھر گھرستی کے معاملات ہیں، اس میں آپ کا مینٹور ہو سکتا ہے. کوئی آپ کی جو بزنس ہے اس میں آپ کا مینٹور ہو سکتا ہے. کوئی مینجمنٹ میں مینٹور ہو سکتا ہے. کوئی وزڈم میں ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ کو ڈفرینٹ فیلڈ میں ڈفرینٹ مینٹور. یس، کہ جہاں کہیں بھی آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑے تو آپ بھاگ کے ان کو پکڑ لیں اور اس کے تھرو اپنی چیزوں کو بہتر. عدیل صاحب، ایک کویسچن ہے کہ آج کل جس طرح اسٹڈی کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اور بچوں کو ایک مطلب کاؤنسلنگ نہیں دی جاتی، جو انہوں نے سنا ہوتا ہے یا نیبرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یا پیرنٹس کیونکہ پہلے سے ہی انہوں نے جو اپنی ایجوکیشن دی اس کے اکارڈنگ وہ گائیڈ کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو اپنے بچوں کو کس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیے ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے؟ کیونکہ ایک بچہ ہے، اس کی اپنی اسپیشلٹی اس کی یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ رکھتا ہے کسی اور فیلڈ میں، لیکن اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو ڈال دیتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. نہ تو کالجز ان کو گائیڈ کرتے ہیں، نہ ہی پیرنٹس کی ویژن ول پہ وہ کر لیتے ہیں نا، مطلب انرول ہو جاتے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے فٹ ان نہیں. اس وجہ سے بھی شاید لیک کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ. دیکھیے، ایک تو جہاں تک گائیڈ لائن کی بات ہے، ویسے تو الحمدللہ ایپیکس گروپ آف کالجز کے اندر ہم اپنے بچوں کے لیے پراپر کریئر کاؤنسلنگ سیمینارز اور ان کے ساتھ ڈسکشنز اور ان کے لیے کیا بہتر فیوچرز ہیں، ایون کریئر ٹیسٹ بھی ہم لیتے ہیں جس سے ان کو ہیلپ ملتی ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ایز پیرنٹس، ایز ٹیچر، فرام ڈے ون اتنا امپوز کر دیتے ہیں اپنے بچے کے اوپر. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک بیج بویا، وہ جیسے ہی تھوڑا سا باہر نکلنا شروع ہوا اس کے اوپر آپ نے باکس رکھ دیا. اب جب آپ اس کے اوپر باکس رکھ دیں گے تو وہ اسی کے اندر ہی بیچارہ جتنا بھی پھل پھول سکے گا پھلے گا. جب آپ اس باکس کو وہاں سے نکالیں گے اور وہ بڑھنا شروع ہوگا، اور پھر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کہاں کہاں ٹرمنگ کی ضرورت ہے. تو جہاں جہاں اس کی ٹرمنگ کی ضرورت ہے وہ کرتے رہیں اور اس کو نیچرلی گرو ہونے دیں. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچے کا انٹرسٹ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور اس بچے کے ساتھ دونوں اداروں کے بھی ہم اصل میں ریٹ ریس کا حصہ بن گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر بہت زیادہ گروتھ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جب تک نئے ایونیوز اوپن نہیں ہوں گے، جب تک آپ کچھ نئی بات نہیں کریں گے. آج آپ دیکھیے کہ جن ملکوں نے ریسرچ کی، جن ملکوں نے ایک اسٹیٹس کو تھا یا جو سمجھتے تھے کہ اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا، ان ملکوں نے جب اس سے ہٹ کے سوچا تو ملکوں نے گروتھ کی. تو ہم اپنے بچے کو بہت زیادہ ایک باکس کے اندر بند کر دیتے ہیں. اس کی سننی چاہیے، اس پہ ڈسکشن کرنی چاہیے، اس کو موقع دینا چاہیے، اور اس کے حوالے سے خود اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اگر یہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے انٹرسٹ کے اندر جو بھی چیزیں ہیں پہلے اس کو ضرور موقع دیں کہ وہ اس کے انٹرسٹ کے مطابق اپنا کام کرے، اور اس کی پرفارمنس کو ضرور جج کر رہے ہوں کہ کیا یہ جس خواب کا ذکر کر رہا ہے
اتنا یہ زور بھی لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا. تو یہ والدین کا اور جو ہے اکیڈیمیا کا اور انسٹیٹیوشنز کا کام ہے کہ وہ اس کو ساتھ ساتھ ایویلیویٹ کرتے رہیں. تو بالکل ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے. آپ کو ایک اور میرے اچانک سے ایک مائنڈ میں آیا کہ وومن امپاورمنٹ کی باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایجوکیشن میں وومن امپاورمنٹ پہ کچھ کیا جاتا ہے, ان کے لیے اسپیشل کچھ ایسی ایکٹیویٹیز یا ان کے لیے وومن کے لیے کچھ کیا جاتا ہے؟ بالکل کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے بڑے چھوٹے چھوٹے شہروں میں کالجز ہیں اور آلموسٹ ہمارا 50-50 کا ریشو ہے بوائز کا اور گرلس کا, نمبر 1. نمبر 2, ہم بالکل ان کو اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہاں, اس پہ بھی کام ہونے کی ضرورت ہے. اصل میں وومن امپاورمنٹ ہے کیا, یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا نا. وومن امپاورمنٹ یہ ہے کہ آپ, اللہ نے ایز ہیومن بینگ دونوں کو ایک سا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو آپ کو اس کی جو پلس ہیں, اس کے جو مائنسز ہیں, اور اس کی جو کچھ زندگی میں کرنے کی جو خواہش ہے, اس کی اپرچونٹی اس کو پرووائڈ کرنا وومن امپاورمنٹ ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے زیادہ وومن امپاورمنٹ کیا ہو سکتی ہے آج پاکستان کے اندر یا اسلام کے اندر. ہم یہ وہ اسلام یا یہ پاکستان کا اسلام ہے, یہ وہ اسلام نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ تو ہمارے اپنے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ بزنس کرتی تھیں, بالکل بالکل, اور وہ خود انہوں نے اپنے رشتہ بھجوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس سے زیادہ وومن امپاورمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو پڑھنے کی بجائے جو ہم نے دائیں بائیں سے لیا, اور جو ہم نے اپنے خطے سے لیا, جو ہم نے اپنے کلچر سے لیا, جو ہم نے اپنے ہندو کلچر سے لیا, یا ہم نے جس بھی کلچر سے لیا, ہم اس کو دین سمجھ بیٹھے ہیں. دین وہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ, وہ بہت بڑی بزنس مین تھیں, وہ بزنس کرتی تھیں. اور وہ اس سے زیادہ ماڈرن دور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود رشتہ بھجوایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن اس کو اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو اسلام میں تو اس پہ بہت بڑا مطلب فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ فیمیل کو تو اسلام پہ نہیں, اسلام, میں نے یہی بات کی کہ وہ ہم نے خطے سے لیا, وہ ہم نے ہندو کلچر سے لیا, وہ ہم نے کہ جی اب یہ بیوہ ہو گئی ہے تو اب یہ بس اس دنیا میں تو اس کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے. اور ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اگر کسی کوئی بیوہ ہو تو جلد از جلد اس کی شادی کرنی چاہیے, ہمیں تو یہ حکم ہے. تو ہم نے اپنے کلچر سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اڈاپٹ کر لی. وہ اسلام نہیں ہے, وہ ایک کلچرل آپ امپیکٹ کہہ سکتے ہیں. عزیز صاحب, آپ سے جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں اس میں بہت اچھا, مطلب آپ نے ہر ایک چیز میں پہلو پہ بہت زیادہ فوکس کر کے اس کو ہم لوگوں نے بڑی اچھی طرح سے ڈیٹیل میں سمجھا ہے. مزید بھی ہم چاہیں گے کبھی آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہو پائے. اور آج کا پروگرام ہم اس طرح سے اختتام کرتے ہیں کہ دوبارہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ایک اور پرسنالٹی سے ملیں گے جو اپنے پاسٹ سے ریلیٹڈ, اپنے فیوچر سے ریلیٹڈ آپ سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.